السلام علیکم ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرس. آج ہم 13ویں صورت پر کچھ غور کریں گے. میں نے محبت سے صورت کو ڈیوائن گفٹس کا نام دیا ہے. مدنی صورت ہے جو 43 خوبصورت آیات اور 6 رکوع پر مشتمل ہے. صورت الرعد. الرعد کا مطلب تھنڈر ہے. بادلوں کے آپس میں ٹکرانے سے جو گرجنے اور گونجنے کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے رعد کہتے ہیں، جو در حقیقت خدائے بزرگ و برتر کی حمد اور تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. آیت نمبر 13 اس کی شاندار وضاحت کرتی ہے. حروف مقطعات سے آغاز اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ کلام الہی، جس میں قطعاً کوئی شک کی گنجائش نہیں، بالکل برحق ہے. کوئی ایمان لائے یا نہ لائے. شک کرنے والوں کو ذرا ستونوں کے بغیر کھڑے آسمانوں کو، سورج اور چاند کی بروقت خدمتوں کی نشانیوں پر غور کر لینا چاہیے جو رب نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. توحید کے یہ سارے دلائل، جیسے دن کو رات میں چھپا دینا، زمین کو پھیلا دینا، پھلوں کے جوڑے پیدا کرنا، اس میں ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. سورت ہمیں ایک خوشخن حوصلہ دے رہی ہے کہ رب کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود بھی معاف فرما دیتے ہیں. غیب کا علم اور خفیہ باتوں کو جاننے والا تو رب ہی ہے. اس کی شان بھی بلند ہے اور معاف کرنے کا جذبہ جنوں بھی. یقیناً لامحدود علم کا مالک اعظم ہی یہ عظیم معرکہ سر انجام دے سکتا ہے. سورت کو سمجھنے سے ایک اور نوید ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہماری آگے اور پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں، آفات و مصائب سے بچاتے ہیں. در حقیقت دائیں جانب کا فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ جو انسان کی بدیاں لکھتا ہے. اس کا ایک بڑا خوبصورت گورننس سسٹم ہے. بیسیکلی رائٹ طرف کا فرشتہ باس ہے اور لیفٹ جانب کا فرشتہ سبارڈینیٹ. تو اگر ہم کوئی خطا کرتے ہیں تو وہ جو سبارڈینیٹ ہے باس سے پوچھتا ہے کہ کیا میں یہ خطا لکھ لوں، تو باس اسے تھوڑا سا کوشن دیتا ہے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، شاید انسان اپنی غلطی پر پشیمان ہو جائے. تو جب تھوڑی دیر بعد انسان اپنی غلطی پر پشیمان ہو جاتا ہے تو اب وہ بدیوں کے رجسٹر میں نہیں لکھتا، بلکہ باس اسے نیکی کے رجسٹر میں لکھ لیتا ہے، کیونکہ کسی بھی خطا پر پشیمان ہونا بھی ایک نیکی ہے. تو فرشتوں کا یہ ایک رحمتوں کا گورننس سسٹم ہمارے اوپر لاگو ہے. تو پھر اتنی اونچی شانوں والے رب کے علاوہ کسی اور سے مانگنا کوئی دانش مندی کی بات تو نہیں ہے. تمام اقسام کا رزق اسی کے ہاتھ میں ہے. بس ہمیں یہ یاد کرتے رہنا چاہیے کہ زمین و آسمان کی کل مخلوقات اپنے سایوں، شیڈز سمیت دن رات اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں. لہٰذا ایک اللہ کے آگے جھکنا، اسی کو داتا ماننا ہی دراصل نور ہدایت ہے، آنکھوں اور دل کی بینائی رکھنے والوں کا شیوا ہے. کیونکہ وادیوں میں بارش کے پانی کے ٹھہرنے کی طرح مومن کے دل میں بھی قرآن کی سچائی ٹھہر جاتی ہے. حق اور باطل کے ٹکراؤ میں حق باقی رہ جاتا ہے. ہمیں اس صورت سے ایک اور انعام بھی ملا، جنت میں جانے کا
راز کھل گیا۔ بس اگر نماز پڑھ لیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیں، صبر اور صلہ رحمی کریں، تو ہم طوبہ جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ طوبہ اصل میں جنت کا ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی ٹہنیاں پوری جنت میں پھیلی ہوئی ہیں۔ 100 سال تک کے سفر کی مسافت ہے۔ بہترین ٹھکانہ ہے جہاں طرح طرح کی صاف شفاف پانی کی نہریں ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کھرے اور صاف پیدا کر کے دنیا بھی جنت بن سکتی ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، جو شخص رزق میں اضافہ اور عمر میں برکت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس صورت سے ہم یہ بھی جان گئے کہ اللہ جی کا ذکر ہمارے دلوں کو سکون فراہم کرتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے روحانی قوت بروئے کار آتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یاد کرنا سونے اور چاندی کی خیرات دینے اور جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہر چیز کی ایک پالش ہے، دل کی پالش اللہ کا ذکر، رب کو یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں سچے اہل کتاب کی قرآن کریم کے نزول پر خوشی، خواہشات کی پیروی سے بچنا، انبیاء کی بشریت، عذاب الہی میں رب کا اختیار، غلبہ اسلام اور پیغمبر کے لیے اللہ کی گواہی جیسے مضامین کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ سورت کی آخری آیات میں تقدیر سے متعلق بڑی شاندار اور حوصلہ افزا باتیں ہوئی ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بہت پہلے ہی ہر ایک کی تقدیر لکھ دی تھی۔ قادر مطلق جو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ تقدیر کو دعا ہی روک سکتی ہے، اور یہ کہ نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ پانچ لائن یہ ہے کہ عقیدہ ایمان رکھنے والے، راہ راست پر چلنے والے انسان اس دنیا میں پرسکون زندگی گزارتے ہیں اور آخرت میں جنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی کوئی چیز مجھے اپنے اندر سمو نہیں سکتی، ہاں البتہ میں مومن کے دل میں سمو سکتا ہوں، یعنی یہ کہ مومن مجھے اپنے دل میں سمو سکتا ہے۔ تو اتنے اعلیٰ و عرفہ ڈیوائن گفٹ پر ہمارا رب کے آگے جھکنا تو بنتا ہی ہے نا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔